ایک شاعر تھا، شہیدی کہلاتا تھا. اس نے اسی موضوع پر ایک شعر کہا تھا کہ تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ پہلے کوئی تھا نہ آئندہ ہو سکے گا. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ہے وہ زندی کو مرتد ہے. یہ اختلاف پہلے دہلی میں شاہ اسماعیل اور فضل حق خیرآبادی کے درمیان ہوا ہے. فضل حق خیرآبادی بھی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد خاص ہے، لیکن افسوس کہ بعض بدعات کی طرف میلان رکھتے تھے. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے اپنے خاص شاعر عبد الرحمن حافظ کو کہا کہ حافظ صاحب، شہیدی کے شعر سے میرے سر میں درد ہے. کیا شعر ہے؟ کہا اس نے کہا ہے کہ تیرا ثانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا، اور نہ مانو مسئلہ کسی زندی کو مرتد کا. تو حافظ صاحب تو حضرت گنگوئی کے شاگرد خاص تھے، ان کو مسئلے کا کنہا معلوم تھا. برجستہ کہا کہ تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. امکان واقع اور امکان وقوع میں فرق ہے. جو اس مسئلے کی وہ اصل منطق ہے اس کا گر نکال دیا. تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا اور نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. یہاں ایک بہت بڑا پیری طریقت آیا، کبھی آسمان کو دیکھتا تھا کبھی زمین کو آنکھیں گھما پھرا تھا. میں تو ان کی ٹھگیاں جانتا ہوں. میں نے کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک شخص کا نام لیا کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے. میں نے کہا شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی اور محدث العصر حضرت بنوری نے ان کو زندیق لکھا ہے. اچھا چلو ٹھیک، میرا خواب صحیح نہیں ہے. اس کو پتہ تھا نا کہ اس کا اب اس خواب کے تانا بانا کرے گا. اور یہ اب کے نہیں ہے، بہت قدیم زمانے کا دستور ہے. خواجگاں نظام الملت والدین ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں زمخشری کو دیکھا، کشاف ہاتھ میں ہے اور دوزخ جا رہا ہے. اور میں نے مفسر ناصری کو دیکھا، تفسیری ناصری ہاتھ میں ہے اور جنت جا رہا ہے. لیکن دونوں سامنے رکھ کے تفسیری ناصری میں زیادہ غلطیاں ہیں اور کشاف فروع میں کٹر حنفی ہے. یہ صرف جو عالمی پراپیگنڈا ہوا ہے ان کے خلاف یہ اس کا اثر ہے. ایسے خواب ان کو آتے. اس لیے مجدد صاحب لکھتے ہیں مبدأ کے اندر وَعَلَمْ أَنَّ كَرَامَاتِ الْوَلِي وَكَشْفَهُ وَرُؤْيَتَهُ وَمَنَامَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ. کوئی کرامت، کشف، الہام کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ان وافق الشرع قبلا وان خالف رد. شریعت کے موافق ہے سر آنکھوں کو. کسی ولی کو خواب آیا کہ جی فلاں مدرسے میں اتنی مدد کر لو، تو یہ خواب شریعت کے موافق ہے نا. اگر ولی کو یہ خواب آ گیا کہ جی یہ مدرسے بند کر دیے، جیسے ایک زندیق پنجاب میں پیدا ہوا ہے وہ پراپیگنڈے کرتا رہتا ہے مدرسوں کی ضرورت نہیں، خانقاہیں بناؤ، تو ایسے خواب کا کیا اعتبار ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی پیر اور اس کے خواب اور اس کی کرامات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے. یاد رکھنا، یہ وہ شخص کرتا ہے جس کو شریعت کی ابجد کا پتہ نہیں ہے. اب آپ تعجب کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رآنی فقد رآنی. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اور ہم کہتے خواب کا اعتبار نہیں. اس کا جواب خفاجی نے نسیم الریاض میں دیا ہے. میں خود پریشان تھا، علامہ خالد محمود سے اس پر بحثیں کرتا تھا. خفاجی نے نسیم الریاض میں جہاں روی النبی کا مسئلہ لکھا، اس کے نیچے لکھا لأن الرائی غیر ضابط. دیکھنے والے کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کچھ اور دیکھ چکا ہے، صبح کچھ اور بیان کر رہا ہے. لأن الرائی غیر ضابط.
دیکھنے والے کا اعتبار نہیں، حضرت کے تشریف آوری سر آنکھوں پر ہے۔ مثلا ابن برہان جو ہے حافظ کو اکسانے کے لیے یہ بات بنا رہے ہیں، ابن برہان امام شافعی سے بڑا ہے، جس سے صفحہ اول کے اندر توالی تاسیس میں منقول ہے کہ میرے سامنے جب ابو حنیفہ کا ذکر کرے تو احترام اور ادب سے کرے، یہ وہ شخص ہے جو ہم سے پہلے جنت میں خیمہ لگا چکا ہے۔ تو امام شافعی تو اتنے آداب بجا لا رہے، اور ان کے مذہب کا 8ویں صدی کا شافعی متعصب زمانہ وہ لوگوں کو بگاڑنے کے لیے خواب بنا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ زاہد الکوثری نے قاعدہ ذکر کیا کہ حافظ ابن حجر تو مذہب حنفی سے ادلہ شرعیہ سے یقظتاً متاثر تھے، اس کو کسی کے خواب پر کیسے چھوڑ دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا حافظ کی شان رفیع کے خلاف ایسا کرنا۔ شیخ زاہد الکوثری کے علم کا وہی حال ہے بلاد میں جو ہندوستان کے اندر امام الاسر مولانا انور شاہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ختم کر دیتا ان کی شنوائی اور ان کی بینائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اور مدارک میں اس جگہ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی اور پیغمبر پیدا کرے، اللہ اس سے عاجز ہے۔ احمد رضا نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ اللہ کی قدرت اس سے عاجز ہے، معاذ اللہ۔ اور اہل عین حق کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، البتہ وعدہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ خلف وعدہ پر قادر ہے تو اہل حق کے ہاں قادر ہے، ان کے ہاں قادر نہیں۔ یہ تمام تفصیلات اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے نقل کی، اور وہ عبارات سب کے سب اہل حق کے حق میں۔ پہلی مثال آگ کے ساتھ تھی اور دوسری مثال آب کے ساتھ، بارش کے ساتھ، جیسے زوردار می برس رہا ہو آسمان سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش آسمان سے آتی ہے یا بارش بادل سے ہوتی ہے؟ بچہ ماں باپ سے نکلتا ہے یا بچہ خدا کے حکم سے آتا ہے؟ اگر ماں باپ سے نکلتا ہے تو باپ علیحدہ بنا لیتا، ماں کے گھر میں عورت بنا لیتی، اور بڑے بڑے بادشاہ جو 30-40 سال تک سارے جہان کے علاج معالجے کر کے ایک کپ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسباب کا نام لیا جاتا ہے اور مؤثر مسبب ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یا رب